آپ یقین کریں کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف مشکل پیش آئی جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہو تو میں نے اسی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھا ہے اور فوری اللہ کی مدد آئی ہے۔ تو آیت کریمہ کو ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا ٹائم لے گا اور آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اسی وقت 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گا۔ پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ میرے وظیفے نے کام نہ کیا۔ کیوں نہیں کرے گا آپ کا وظیفہ کام؟ آپ میری بات مانیں اور اس طرح وظیفہ پڑھیں۔ اگر آیت کریمہ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو بے شک آ کر مجھے سزا دے۔ کام کیوں نہیں کرتا؟ اب آپ کہیں گے میں نے تو آیت کریمہ کے بہت وظیفے پڑھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں 100 لاکھ بھی پڑھا، کبھی کوئی 500 دیتا ہے، کبھی کوئی 1100 دیتا ہے، کوئی جو بھی وظائف دیتا ہے میں تو پڑھتا ہوں۔ اس پر میں نے تجربہ کیا۔ آپ کے سامنے اگر سارے راستے بند ہو جائیں، مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور آپ کو نکلنے کا کوئی راہ نظر نہیں آ رہا، سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، رمضان المبارک کا انتہائی مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آپ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی ابھی تک کوئی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو بھائی رمضان المبارک میں تو بہت اچھا موقع ہے، ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہر وقت بارشوں سے زیادہ نازل ہو رہی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویسے تو یہ جو آج میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، لیکن رمضان میں چونکہ رمضان میں تو اللہ کی رحمتیں ویسے ہی نازل ہوتی ہیں، دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، تو اگر اس وظیفے کو رمضان میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ویسے یہ ہر وقت یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ بلکہ وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کا وظیفہ، 30 منٹ میں آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہوگی جو آپ نے زندگی بھر دعائیں مانگی ہیں، جس کے لیے زندگی بھر آپ کی تڑپ ہے کہ کبھی یہ حاجت پوری ہوگی، لیکن وہ آپ کو لگ رہا ہے ناممکن۔ بھائی کوئی چیز ناممکن نہیں اللہ کے ہاں۔ تو آیت کریمہ کو ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا ٹائم لے گا اور آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اسی وقت 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بارہا اس پر میں نے تجربہ کیا۔ آپ کے سامنے اگر سارے راستے بند ہو جائیں، مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور آپ کو نکلنے کا کوئی راہ نظر نہیں آ رہا، آپ قرض کے نیچے دب گئے ہیں، آپ پر مالی مشکلات ٹوٹ پڑے ہیں، آپ پر خدا نخواستہ دشمن مسلط ہو گیا ہے، جو بھی آپ کا کاروبار برباد ہو گیا ہے، آپ کو جو بھی مشکل ہو انشاءاللہ اس آدھے گھنٹے کے وظیفے سے وہ 10 منٹ بعد پورا ہوگا۔ لیکن ہمیں طریقہ بھی آنا چاہیے کہ وظیفہ ہمارا کام کیوں نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو آیت کریمہ کے بہت وظیفے پڑھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں 100 لاکھ بھی پڑھا، کبھی کوئی 500 دیتا ہے، کبھی کوئی 1100 دیتا ہے، کوئی جو بھی وظائف دیتا ہے میں تو پڑھتا ہوں، میں نے تو ہزاروں بار آیت کریمہ پڑھا لیکن وہ اثر نہیں کر رہا، آخر کیوں؟ آئیے میں آپ کو ایک آسان وظیفہ بتا دیتا ہوں لیکن وہ 100% کام کرے گا انشاءاللہ۔ 100% 10 منٹ کے بعد وظیفہ پورا ہوتے ہی 10-15 منٹ میں آپ کا وظیفہ کام کر جائے گا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، لیکن صرف 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی شرط کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز جو بھی نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے
فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ نماز فرض ہے، وہ نہیں پڑھتے، لیکن وظائف کے پیچھے دنیا کے لیے۔ بھائی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز آپ نے ہر حالت میں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رزق حلال کی، اور ساتھ ہی رزق حلال کی طلب، اللہ پر اعتماد اور یقین کامل، اور اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ لیکن وظیفے کا تلفظ بھی ٹھیک ہو۔ دیکھو بہت سے لوگ اب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ صرف گنتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے تو 1000 پورا کیا، 2000 پورا کیا۔ ہڈیاں وغیرہ پر پڑھتے ہیں، تسبیح پر پڑھتے ہیں، یا کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ٹکا ٹک ٹکا ٹک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا تسبیح اس طرح ہاتھ میں لیے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وظیفہ آپ کا کام کرے گا؟ ویسے آپ خود انصاف کریں، یہ وظیفہ کام کرے گا؟ پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ میرے وظیفے نے کام نہ کیا۔ کیوں نہیں کرے گا آپ کا وظیفہ کام؟ آپ میری بات مانیں اور اس طرح وظیفہ پڑھیں۔ اگر آیت کریمہ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو بے شک آ کر مجھے سزا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کس کلمے کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ یہی آیت تو تھی، یہی دعا تو تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کو پتہ ہے کس درد سے وہ نکلا ہوگا؟ دل سے اور زبان سے، سیدھا عرش پر چلا گیا۔ بھائی فرشتوں نے بھی سنا کہ بھائی یا اللہ یہ تو جانا پہچانا کوئی آواز لگ رہا ہے، تو کس طرح اللہ نے اس مچھلی کے اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا؟ اس کلمے کی برکت سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے ساتھ کہ اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس طرح مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کو نجات دوں گا۔ مچھلی کے پیٹ سے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح غموں کی مچھلی سے آپ کو بھی نجات دوں گا۔ تو بھائی وظیفے کام کرے گا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف مشکل پیش آئی جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہو، تو میں نے اسی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھا ہے اور فوری اللہ کی مدد آئی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بھی آسان ہے، بہت آسان، آدھے گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے۔ صلاۃ حاجت کے خوب دل سے 2 رکعت پڑھیں، اور آپ کے سامنے پھر ایک بھرا ہوا برتن، جس قسم کا بھی برتن ہو پاکیزہ، وہ پانی سے بھرا ہوا ہو، پھر نماز کے بعد اپنے سامنے رکھ دیں۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ 11 بار درود ابراہیمی کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شروع کرو۔ آپ نے 117 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے کئی مرتبہ دوران وظیفہ اس برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر، وہ بھرے ہوئے برتن میں پانی سے جو بھرا ہوا ہے اس میں ہاتھوں کو ڈبو کر پھر وہ گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیں۔ یہ کئی بار آپ نے کرنا ہے، اس کا کوئی ضروری نہیں کہ 10 بار 15 بار، بس 20 مرتبہ جب پورا ہو جائے کریں، 15 مرتبہ جب جتنا بھی مرضی۔ یہ عاجزی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں؟ یہ عاجزی ہے اللہ کے سامنے۔
تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خوب دل سے پڑھ لیں، خوب دعا کے طور پر، استغفار کے طور پر، توبہ کرتے ہوئے، یعنی توبہ کے انداز میں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے میں بہت گناہگار ہوں، میری حالت پر رحم فرما۔ تو آپ نے کئی مرتبہ اس طرح ہاتھ ڈبو کر اور اپنے چہرے پر مل لیں۔ 117 بار جب پورا ہو جائے پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف کے بعد پھر رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں، رو رو کر اپنی حاجت طلب کریں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ 10-15 منٹ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ پر مجھے یقین ہے۔ اگر آپ کو بھی یقین ہے تو چلو ابھی کرو۔ اگر نماز کا وقت ہو یعنی مکروہ ٹائم نہ ہو تو ابھی اس ویڈیو کے بعد جا کر اپنی حاجت اللہ سے طلب کرو۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پر تقریباً 30 منٹ لگیں گے، اور 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ یقین و ایمان اور صحیح تلفظ، رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ لیکن ہمیں دعا کا طریقہ بھی نہیں آتا نا، تو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت جو بھی ہو، جو جائز ہو، انشاءاللہ اسی دن اسی وقت پوری ہوگی۔ اگر پھر بھی ہمارے اعمال میں کمی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے 40 دن تو اس کا آخری حد ہے، یعنی 40 دن میں تو ضرور پوری ہوگی۔ لیکن الحمدللہ مجھے تو اللہ پر یقین ہے کہ میں نے جب بھی پڑھا ہے اسی دن اسی وقت میری حاجت پوری ہوگی، آپ کا بھی پورے ہو۔ اللہ تو ہمارا سب کا ہے، ہمارا اللہ تو بہت سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ اس پر اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ ذرا شک نہ کریں اللہ پر کہ بھئی میں تو بہت آیت کریمہ کو میں نے بہت پڑھا ہے، ہزاروں مرتبہ پڑھا ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو شک ہو رہا ہے اللہ پر۔ آپ کا وظیفہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماؤں گا جس طرح اس کا یقین ہوگا۔ تو اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ پڑھیں، اسی وقت دعا قبول ہوگی، اسی وقت آپ کا مشکل حل ہوگا، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سے خواتین یہ سوال کرتی ہیں، وظیفے کے متعلق کچھ سوالات بھی آتے ہیں اکثر۔ ایک یہ کہ اس جو برتن میں پانی رکھا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ بھائی اس کے ساتھ کیا کریں؟ کسی درخت کے اور ڈال دیں، کسی اور ایسی جگہ نالی وغیرہ میں نہ بہائیں، لیکن کسی سائڈ پر اس کو بہا دیں۔ یہ تو آپ نے کوئی دم نہیں کیا ہوا ہے نا، اس میں صرف ہاتھ ڈبوئے ہیں، تو اس کو پی بھی سکتے ہیں آپ۔ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو دوسرے پانی، لیکن نالی وغیرہ میں نہ بہائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا کرنا ہے چاہیے، تو میرے وظیفے کے دوران بھی آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں، کہ آپ جتنی مرتبہ بھی چاہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر مل لیں۔ تیسرا جو سوال کرتے ہیں اکثر خواتین کی طرف سے کہ اگر 40 دن کرنا ہے تو ہمیں دوران میں بیماری آ جاتی ہے، ماہواری آ جاتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو میری بہنوں ایک بات سن لو، قرآن پاک کی نیت سے نہ پڑھیں، یعنی یہ دعائی الفاظ ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں۔ اس وقت آپ صلاۃ حاجت بھی نہ پڑھیں اور قرآن کی نیت سے یہ آیت کریمہ نہ پڑھیں، بلکہ دعا کے طور پر پڑھتے رہیں۔ آپ کو اجازت ہے، اس وقت آپ دعا کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، تو اس طرح وہ وظیفہ اپنے جاری رکھ سکتی ہیں 40 دن تک۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔